أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے یاد رکھیں 10 محرم الحرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ حضرت امام حسین کون ہے؟ حضرت امام حسین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت امام حسین کے نانا جان ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 10 محرم الحرام کو امام حسین کی شہادت کا دن ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اب آپ نے تو بہت سارے کام دیکھو گے، جیسے بھی روڈوں پہ جلوس نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماتم ہو رہا ہوگا، اور کچھ جاہل لوگ جو علم سے دور ہیں، دین اسلام سے دور ہیں، وہ ڈھول بھی بجا رہے ہوں گے، رات میں تازی بھی نکال رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ سنی لوگ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آپ کی شہادت والے دن کے صدقے نیاز کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں کچھ غلط کام بھی کر رہے ہوں گے۔ وہ کیسے کہ نیاز کرتے میں خرافات ایڈ کر دینا، ڈنگر کا بیعتی کرنا، اس کو پھینکنا، پھر امام حسین کا فقیر بنانا، پھر کلاوہ پہننا، پھر صدر کے نام پہ وصیت کرنا، نمازیں چھوڑنا، یہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بالکل ایک صحیح طریقہ بتاتا ہوں، ہمیں 10 محرم والے دن کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جتنی ہم اہل بیت اور امام حسین سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتے۔ یہ جو ہم لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے، ہم لوگ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے تو ہم اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، ہم ان کی یاد میں مجالس کر رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، وہ صرف دکھاوا ہے۔ ہم بھولے والے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے جو عقیدے ہیں اور جو ہمارے بنیادی باتیں ہیں ان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب سے زیادہ محبت اہل بیت اور حضرت امام حسین سے کون کرتا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتا ہے۔ حضرت امام حسین سے محبت کے صدقے، حضرت امام حسین سے محبت کے صدقے، ان کی فضیلت اور انہوں نے جو قربان کی ہے اس کے بارے میں اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت امام حسین مجھ سے ہیں اور میں حضرت امام حسین سے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کا حکم دیا ہے تو کیا ہم نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں کریں گے؟ بلکہ ہم نبی سے جس طرح محبت کرتے ہیں اسی طرح ان کے گھر والوں یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے، آپ کی شان کے لیے اور آپ کا ادب و لحاظ کے لیے ہم اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم حضرت امام حسین اور آپ کے دیگر رفقا سے اور آپ کے ساتھ گھر والوں سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا سینہ پیٹنا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا رونا ہے؟ یا محبت کے تقاضے میں کالے کپڑے پہننا ہے، جلوس نکالنا ہے، یا ان کا ذکر اس طریقے سے کرنا ہے کہ ادب ظاہر نہ ہو بلکہ بےادبی اور ان کی شان سے گستاخی، یہ محبت کا تقاضا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ محبت کا تقاضا اصل یہ ہوتا ہے کہ جس ذات سے ہم محبت کریں، جس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کو ہم اپنے آپ میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اصل محبت یہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے سمجھاتا ہوں۔ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے اور آپ کے جو اہل و حیات تھے ان سب کو 10 محرم والے دن شہید کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب 10 محرم جیسے آ گئے، محرم الحرام کا مہینہ آئے گا، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا سینہ پیٹیں، ماتم کریں، یا مرثیے پڑھیں، یا نوحے گائیں، ایسا کچھ کریں یا روئے دھوئیں؟ نہیں۔ آپ کے رشتے داروں میں کسی کا انتقال ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کسی کے بہت ہی قریبی دوست، بہت ہی قریبی کزن، نانا نانی، دادا دادی،
کہ جس دن آپ کے کسی بھی خاص بندے کا انتقال ہوا تو وہ دن آتا ہے تو آپ کیا سینہ پیٹتے ہو؟ آپ کیا روتے ہو زور زور سے؟ آپ کیا نوحے پڑھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتے نا. طریقہ کیا ہے؟ آپ کیا کرتے ہو ان کے لیے جب وہ دن آتا ہے؟ آپ قرآن پاک پڑھتے ہو یا نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میرے والدین یا میری خالہ یا میرے نانا یا میرے رشتے داروں کی مغفرت فرما. یہ طریقہ ہے نا. اب جو ہمارے ارد گرد ماحول چل رہا ہے امام حسین کی شہادت کے نام پر کہ نوحے پڑھنا یا گان کے ماتم کرنا یا روڈوں پہ نکلنا جلوس نکالنا تو یہ سب کیا جائز ہوگا؟ بالکل جائز. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. وہ آپ کو جتنا بولیں کہ دیکھو غم حسین ہے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اس وجہ سے ہمارا دل اور ہمارے دماغ میں وہ کیا کہتے ہیں ماحول یاد آتا ہے ہمیں کس بے دردی سے کتنی تکلیف سے امام حسین کو شہید کیا گیا تو ان کی یاد میں ہم نا اپنے سینہ پھر رہے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم دعا پڑھ لیں ہم کیا کہتے ہیں دعائیں کر لیں مجلس کر لیں ایسا کچھ بھی نہیں. وہ سب صرف آپ کو بیوقوف بنا رہے. اصل طریقہ کار کیا ہوگا اس دن؟ آپ نے نماز و خیال کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. حضرت امام حسین نے جس طرح اپنی زندگی گزاری اس طریقے کو اختیار کرنے کا اللہ سے پکا ارادہ کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے. یہ ہمارا ہمیں حسین بنانے کا طریقہ ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. 10 محرم والے دن ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب دوسرا کام 10 محرم والے دن آپ لوگ نیاز کرتے ہو فاتحہ کرتے ہو. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ شربت کا لنگر کرتے ہیں بہت سارے لوگ کھانے کا لنگر کرتے ہیں. بیٹا اس کی بربادی جائز نہیں ہے. کھانے کی بربادی جائز سبھی کے لیے شربت کی بربادی جائز نہیں. بہت سارے لوگ یہ باتیں بولتے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہو آپ اس سے اچھا کسی مسجد میں پیسے ڈال دو کسی غریب کی مدد کر دو ہاسپٹل میں دے دو کسی کی شادی کروا دو. بہت سارے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم ان کی باتیں غلط نہیں کہہ رہے. ہونا چاہیے یہ کام بھی ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں کسی کو شربت پلا رہے ہیں تو یہ بھی غلط کام نہیں ہے. بس اس کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے. آپ حضرت امام حسین کی نیاز کے لیے کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ اپنے گھر میں اہتمام کرو سب کو طریقے سے بلاؤ گھر میں آپ کو احترام کے ساتھ کو کھانا کھلاؤ اور جو لوگ کھانا کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا. یاد رکھیے گا نفلی صدقے کا ثواب ہر کسی کو ملتا ہے. کوئی بھی کھانا کھا لے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو آپ نفلی صدقے کے طور پہ کسی کو کھانا کھلا رہے آپ کو ثواب ملے گا. وہ ثواب آپ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. لنگر کے نام پہ پھینکنا منہ میں مارنا بریانی کی تھیلی شربت پھینکنا. ٹھیک ہے. دال روٹی کا جو لنگر کرتا ہے اس میں پھر محرم میں آتے ہیں خصوصی سبیل بناتے ہیں. سبیل بنائیں گے اگر سبیل بنا لیے پانی پلا رہے پانی پلانا ثواب کا کام ہے. ہر پورے سال کرنا چاہیے روزانہ کرنا چاہیے. چلے آپ 10 دن کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن سبھی کے چکر میں آپ نمازیں چھوڑ دیں یہ نہیں ہونا چاہیے. سبھی کے چکر میں آپ نے سبھی بنا لیا وہاں نماز چلا دیا یہ نہیں ہونا چاہیے. سبھی بنا لی دوستی یار نا مل کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی 10 محرم کی شب آنے والی ہے لوگ رات کو کھچڑا بنائیں گے حضرت امام حسین کی یاد میں لیکن عشاء کی نماز چھوڑ دیں گے اور کھچڑا بنا کے فجر کی نماز چھوڑ دیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. کھچڑا بنایا آپ نے لوگوں بنایا وہ الگ کام ہے لیکن فرض کام کیا تھا نمازیں پڑھنا وہ نہیں پڑھنا. تو یہ ہمیں حضرت امام حسین کی زندگی تعلیم نہیں دیتی. ہم حضرت امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کربلا کے جانشین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم نے ان کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آپ کی جان کو خطرہ ہے. بہت سارے لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں موجود ہیں اور وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ کا دھیان یہاں سے ہٹے ہماری طرف سے اور ہم آپ پر وار کریں اور آپ کو قتل کر دیں. حضرت امام حسین نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس وقت کی گرمی میں پریشانی میں مصیبت کے ٹائم بھی ایک نماز پڑھا نہیں. آپ چاہتے اس دن نماز چھوڑ سکتے تھے آپ رخصت پر عمل کر لیتے جان بچانے کے لیے نماز چھوڑ دیتے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے قتل کر دیں گے جان بچانا آپ کا سمجھتے لیکن آپ نے کیا کیا
اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اپنے جو گھر میں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے منڈے تھے, حضرت علی اصغر جو بالکل موت کے منڈے تھے, وہ موت کے بچے تھے, بالکل پیارے معصوم تھے, کوئی غلطی بھی نہیں کی. وہ تو ابھی بول میں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ان کی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. اور آپ نے اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اپنا گھرانہ اور اپنی جان اللہ کے دین کی خاطر کیا کر دی, قربان کر دی. یہ حضرت امام حسین اور اہل بیت کی زندگی کی تعلیم ہے جو ہمارے. آپ جاتے اس وقت دعا کرتے, یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے بچا. اللہ پاک گھرانے کی دعا قبول نہیں کرتا. نبی کریم علیہ السلام کو تمام تر واقعہ معلوم تھا کہ میرے نواسے کے ساتھ یہاں یہ ہوگا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے خاطر نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا گھرانہ پیش کیا. ہمیں یہ تعلیم دی کہ اے امتی, تمہیں دین کے خاطر, قرآن کے خاطر, نماز کی خاطر اگر سب کچھ قربان کرنا پڑے تو تمہیں قربان کرنا پڑے گا. یہ نبی نے تعلیم دی اپنے گھر کو پیش کر کے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کی محبت میں, حضرت امام حسین کی محبت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں. ابھی ڈھول رات میں بجے گا, ابھی تازے نکلیں گے, آپ سب مدرسے کے بچے, آپ سب پڑھ لو. لیکن بہت سارے بچے ہوں گے, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ڈھول والوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے, گھوم رہے ہوں گے, تازے والوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے. بہت سارے لوگ ابھی 10 محرم کو یہاں کچھ لوگ ہیں جو ماتم وغیرہ کر رہے ہیں, ان کو دیکھنے جائیں گے. اگر غلط کام کر رہے ہیں, غلط کام کو دیکھنا یعنی کہ ان کو سپورٹ کرنا بھی غلط ہے, پھر بھی ہم جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کے نواسے رسول کو قتل کیا, نواسے رسول کو شہید کیا. ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ان کے لوگوں کو ساتھ ہیں, اس کے باوجود ہم ان کو سپورٹ کرنے جائیں گے. یہ حضرت امام حسین کی تعلیم ہے یا ہمارا غلط کام ہے؟ حضرت امام حسین نے کبھی کہا کلاوہ پہنو, حضرت امام حسین نے کہا کبھی کہ میرے نام پہ فقیر بناؤ, حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے نام کے سبھی بناؤ, نمازیں چھوڑو, حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے نام کے کھچڑا بناؤ, نمازیں چھوڑو. حضرت امام حسین کی تعلیم تھی کہ بچوں نمازیں نہیں پڑھنا, نہیں نا. حضرت امام حسین کی تعلیم کیا تھی کہ مشکل وقت ہو, پریشانی کا وقت ہو, تکلیف کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی. اور آپ سب کیا کرتے ہو؟ عام حالت, نارمل دنوں میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو, نارمل دنوں میں قرآن نہیں پڑھتے ہو, نارمل دنوں میں اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرتے ہو, اپنی زبان کو صحیح نہیں رکھتے ہو, بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہو, اپنے والدین کا کوئی احترام نہیں کرتے ہو, جھوٹ نہیں بولنا چھوڑتے ہو, اپنے فائدے کے لیے, اپنی خواہشت کے لیے غلط کاموں کے آگے جھک جاتے ہو. تو یہ سب کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ ناجائز ہوگا نا. تو آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں, حضرت امام حسین کی تعلیم سے ہم نے سبق سیکھا. وہ کیا سیکھا؟ ہم بیمار ہوں, ہم پریشان ہوں, ہم تکلیف میں ہوں, ہم کسی بھی حال میں ہوں, لیکن ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. ہم کتنے پریشان کیوں نہ ہو, ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہو, ہمارے گھر میں بیماری آ جائے, ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, کچھ ہو جائے, لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے. حضرت امام حسین کی یاد میں کبھی بھی نوحہ, ماتم, سینہ پیٹنا, مرثیے پڑھنا یا اس طرح ان کا ذکر کرنا جو بے ادبی میں شمار ہو, یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے. کبھی بھی حضرت امام حسین کی یاد کے سلسلے میں لوگوں کو کالا بنانے کے سلسلے میں گویا سننا, ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنا یا اس دوران کوئی بھی خوشی والے کام کو ترک کرنا, ایسا کبھی بھی کام ہم نہیں کریں گے. ایک اور بات بتا رہا ہوں, محرم الحرام ایسا مہینہ نہیں کہ ہم اس میں خوشی والے کام نہیں کر سکتے. یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اس میں تو نماز رسول کو شہید کیا گیا تھا, کربلا کا واقعہ پیش ہوا تھا, اس میں خوشی نہیں ہونا چاہیے, اس میں خوش, یہ سب غلط ہے. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے غم ظاہر کرنے کو 3 دن. کتنے دن؟ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جس گھر میں انتقال ہو وہ گھر والے 3 دن تک سوگ منائیں گے. اب منانے کا ہوتا ہے کہ سوگ کو ظاہر کریں گے, یعنی کہ خوشی
اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھے کھانے وغیرہ نہیں کھائیں گے، یہ ہوتا ہے شوق ظاہر کرنا۔ اور 3 دن کے بعد اگر یہی کیفیت ہم نے رکھی کہ اچھے کپڑے پہننا بند کر دیے، کھانا پینا بند کر دیا، اپنا مسکرانا بند کر دیا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسلام نے کہا 3 دن تک شوق کرو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید ہوئے، کافی عرصہ ہو گیا، تو اب کیا ہم شوق مناتے رہے؟ نہیں، ہاں ہمیں بہت زیادہ محبت تھی، اسی لیے جب وہ دن آتا ہے تو ہمارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، خود بخود ہی آتا ہے، تو اس لیے ہم ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، قرآن کا ارشاد فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے اس کو مردہ نہ کہو۔ جب حضرت امام حسین زندہ ہے تو ہم ان کو مردہ مردہ سمجھ کر ہم ان کا افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح ہم نے غم کو ظاہر بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے ثواب کرنے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کربلا میں دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، جب ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے، تو ہم بھی اپنے دین کے خاطر، اپنے نبی کے خاطر، قرآن کے خاطر، اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، محرم والے دن میں کیا کرنا ہے؟ 10 محرم کو خاص کر کے روزہ رکھنا ہے، بہت فضیلت ہے اس کی، روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جو بچے جو گھر والے روزہ رکھ سکتے روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کریں، حضرت امام حسین کی فضائل سنیں اور آپ کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اب اہل بیت کا بہت زیادہ ادب و احترام کریں، بہت زیادہ محبت کریں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ محبت کریں، لیکن اس محبت میں ہم نے دیگر صحابہ کرام کو ڈگریڈ یا ان کی گستاخیاں نہیں کرنی۔ ہر کسی کا مقام مرتبہ اپنی جگہ۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کی والدہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے اور آپ کے لیے بھی قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے والد صاحب بھی قابل احترام ہے، ایسی ہے نا، اور آپ کے تایا اور چچا بھی قابل احترام ہے، ایسی ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب اور آپ کے تایا یعنی بڑے ابو یا چاچا کے درمیان کوئی بھی نااتفاقی ہوتی ہے، ہلکی پھلکی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے یہ جائز ہوگا کہ آپ اپنے والدین کی سائڈ لیتے ہوئے، ان کو اچھا بولتے ہوئے دوسروں کو برا بھلا بولو یا ان کی گستاخی کرو یا ان کو برا بھلا بولو؟ جائز ہے؟ نہیں نا، وہ بڑے نا تو وہ احترام کرو گے۔ تو اسی طرح جو ہمارے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان اگرچہ چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوئی جو ہر انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، اگر ہو گئی ہو تو میرے لیے جائز ہوگا، میرے لیے اچھا کام ہوگا کہ میں اہل بیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اچھائیاں بیان کروں اور دوسروں کو برا بھلا کہوں۔ ہمیں اس کی اسلام اجازت دے گا کسی کو برا بھلا کہو؟ نہیں، ہم نے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کرنے ہیں، لیکن دوسرے صحابہ کرام کو برا بھلا یا کو ڈگریڈ نہیں کرنا۔ ایک اور بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بڑے بچے اور بڑے غور سنیے، یزید ہے نا، یزید یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہیں اور کاتب وحی ہیں حضرت امیر معاویہ۔ نام یاد رکھیے گا، حضرت امیر معاویہ کا کاتب وحی ہیں جنہوں نے وحی لکھی ہے، ان کا اپنا مقام مرتبہ ہے، اور ان کا ایک بیٹا تھا یزید، جس کے دور حکومت میں یزید ایک بادشاہ بنا، حضرت امیر معاویہ کے ظاہری مثال کے بعد یزید بنا بادشاہ، اور اس کے دور میں حضرت امام حسین کو شہید کروایا۔ تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، تو حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ برے ہیں اور ان کے بارے میں غلط غلط باتیں بولتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول جنتی ہیں، ان کا مقام مرتبہ الگ ہے، اگر ان کا بیٹا غلط راستے میں چلے گیا تو اس میں حضرت امیر معاویہ کی تو غلطی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے غلط کام کرتے ہیں، جن کے بچے گالیاں بکتے ہیں، جن کے بچے شراب نوشی، چرچ، نماز نہ پڑھنا، والدوں کو مارنا، بدتمیزی کرنا کرتے نہیں کرتے، اور ان کے والدین بڑے نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے، تو آپ بچوں کی وجہ سے والدین کو برا بولو گے؟ نہیں بولو گے نا، یہ بولو گے یار یہ بچہ غلط ہے، اس کا باپ بھی غلط ہے، اس کا والد بھی غلط ہے، وہ بھی جاہل ہے، وہ بھی
ایمان لائیے، ایسا بولو گے؟ کیوں بھائی بچہ غلطی کر رہا ہے نا، بچہ غالب ہو گیا، شریعت اس سے نافذ ہو گئی ہے، اب وہ غلطی کر رہا ہے، اپنی سزا خود بھگتے گا یا اس کا والد بھگتے گا؟ بھائی بچہ بھگتے گا نا۔ تو اسی طرح اگر یزید نے غلط کام کیا، اپنی دور حکومت کرنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا یا اپنے لوگوں کو کہا پکڑ کے لاؤ، جو بھی اس نے کہا، تو اس کی وجہ سے امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ کلیئر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اس نے پھر آپ کو یہ بات کلیئر کر دی، ہم اہل سنت و جماعت سے تابع ہوتے ہیں، ہم حضرت امام حسن و حسین اور اہل بیت اور کربلا کے جانشینوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ انشاءاللہ